بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام ڈیڈ لائن کے پے کے ساتھ یعنی ڈیڈ لائن پختونخوا کے ساتھ زاہد عثمان آپ کی خدمت میں حاضر۔ وکیل یوسف زئی صاحب کے غیر حاضری میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آج ہمارے پاس 3 ٹاپکس ہیں جس پر بات کرنے کے لیے 2 مہمانوں کو ہم نے مدعو کیا ہے، لیکن ٹاپکس کے حوالے سے اگر بات کریں، خیبر پختونخوا میں ایک مرتبہ پھر تبدیلی کی باز گش سنائی دے رہی ہے۔ تبدیلی سرکار تو ہے، تبدیلی حکومت ہے۔ تحریک انصاف جو تبدیلی کے نام پر آئی ہے، انہوں نے 2 مرتبہ یعنی دوسری مرتبہ وہ خیبر پختونخوا میں حکومت کر رہے ہیں، لیکن حکومت میں بھی چینجز جو ہیں اس مرتبہ 2.5 سال میں تیسری مرتبہ 2 مرتبہ وزراء چینج ہوئے۔ اس مرتبہ وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ سینٹ میں جو محمود خان کی کارکردگی ہے وہ تو قابل ستائش رہی۔ اگر اس حوالے سے بات کریں، خیبر پختونخوا میں حکومت جو ہے اس نے خاطر خواہ کامیابی حاصل کی ہے۔ سینٹ کے حوالے سے ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، محمود خان اور اس کی ٹیم نے اس کے لیے جو حکمت عملی بنائی تھی وہ کامیاب رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ نئے وزیر اعلیٰ کون ہوں گے، کیوں، کیا یہ افواہیں ہیں یا حقیقت؟ اس کے علاوہ چیئرمین سینٹ صاحب جو تھے وہ ولی باغ گئے تھے۔ ولی باغ جو تاریخی اہمیت کی حامل ہے، ANP کا گڑھ ہے ولی باغ، اور خیبر پختونخوا میں اگر سیاست کے حوالے سے بات کی جائے تو ولی باغ جو ہے وہ سیاست کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، ایک درسگاہ سمجھا جاتا ہے۔ وہاں پر انہوں نے بات کی ہے امیر خیدر خان ہوتی، اور اس کے علاوہ باقی جو مشران تھے ANP کے، ان کے ساتھ بات ہوئی ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی PDM سے اپنا راستہ الگ کر چکی ہے یا یہ مفاہمت ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی تذبذب کا شکار ہو چکی ہے، اس حوالے سے بات کریں، اور ساتھ ساتھ جو ایک سرگرم ٹاپک ہے آج کل بہت زیادہ ہیڈ لائن میں ہے، اس حوالے سے خیبر پختونخوا ہائی کورٹ جو ہے، پشاور ہائی کورٹ، اس نے بھی چیف جسٹس صاحب نے سخت ریمارکس دیے ہیں پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے حوالے سے۔ پرائیویٹ میڈیکل کالج جو ہیں وہ انہوں نے پیسوں کی مشین سے اس کو تشبیہ دیا کہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز پیسوں کی مشین ہے، اور ساتھ ساتھ ڈونیشن کے نام پر طلباء سے لاکھوں روپے کا مطالبہ کیا جاتا ہے صرف 20 نمبر کے عوض جو ان کو دیے گئے ہیں انٹرویو میں کہ وہ 20 نمبر آپ کو ملیں گے، سیٹ مل جائے گی آپ کو اگر آپ ہمیں 45-50 لاکھ روپے دیں۔ باؤ تاؤ کی بات ہے، جس طرح طے ہوتی ہے اس حوالے سے اگر 50 لاکھ میں طے ہوتی ہے تو 50 میں بات ہوتی ہے، 30 میں طے ہوتی ہے، جس کے پاس جتنے زیادہ اس کو سیٹ اتنی اچھی مل جاتی ہے۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ بیٹھے ہیں MPA ہیں ANP سے اس کا تعلق ہے، پشاور سے اس کا تعلق ہے، صلاح الدین خان۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں؟ السلام علیکم آپ کو بھی اور ویورز کو بھی۔ تھینک یو سو مچ۔ اور اس کے ساتھ جو بیٹھیں گے فہیم صاحب ہیں، انجینئر فہیم، جس کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، وہ تھوڑے سے لیٹ ہو چکے ہیں، راستے میں رش ہوتی ہے چونکہ پشاور میں اس ٹائم لوگ زیادہ نکلتے ہیں اور دن کے وقت تھوڑی بہت گرمی ہو چکی ہے اور اس وقت لوگ شاپنگ بھی کرتے ہیں، تو وہ اس حوالے سے بات کریں گے۔ لیکن پروگرام کا آغاز ہم کر چکے ہیں تو ہم انجینئر صاحب کی بجائے سٹارٹ لیتے ہیں صلاح الدین صاحب سے۔ اچھا صلاح الدین صاحب، اس حوالے سے بتائیے کہ چیئرمین سینٹ جو ہے ولی باغ آئے تھے، یہ ایک ان ایکسپیکٹڈ بات ہے، یہ آپ سوچ رہے تھے کہ اس حوالے سے اس طرح بھی ہو سکتا ہے؟ تھینک یو جی، یہ ہم ایکسپیکٹ اگر نہ کرتے تو شاید یہ غلطی ہو۔ پولیٹکس میں آپ کو اس طرح کی باتیں ایکسپیکٹ کرنی ہوتی ہے اور یہ پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے اب سینٹ میں 2 سینیٹرز ہیں، تو اور یہ چھوٹی پارٹیوں کا بڑا رول ہے اس بار کے الیکشن میں، ان کے پولیٹیکل یہ اپوزیشن اور گورنمنٹ سیٹس کے درمیان یہ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے کافی کم فرق رہ گیا ہے۔ تو اس حوالے سے عوامی نیشنل پارٹی کی ان کا موقف بھی ہے اور ان کی اہمیت ہے، تو ان کا آنا خوش آئند ہے، پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہے، اور اگر ایکسپیکٹ نہ کیا جائے تو یہ شاید نہیں۔ اگر اس حوالے سے ہم بات کریں، یہ کہیں کہ ANP نے PDM سے راستے جدا کیے کیونکہ وہ ان کو جو رسپانس ملا ہے بہت پازیٹیو تھا۔ جی، یہ کسی کی سوچ ہو سکتی ہے، ایسا ہے نہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی PDM کا حصہ ہے، اور وہ گیلانی صاحب متفقہ طور پر کینڈیڈیٹ ہیں، اور ہم نے ان کی حمایت کی ہے، اس کی ریٹیفیکیشن ابھی باقی ہے، اس کی کلیریفائی ہم کر دیں گے 1 آدھ دن میں، اور انشاءاللہ اچھا، اس حوالے سے آپ کی بات کاٹ رہا ہوں میں، حیدر خان ہوتی صاحب نے کہا تھا کہ اس حوالے سے میٹنگ کریں گے، میٹنگ ہو چکی ہے، فیصلہ ہو چکا ہے؟ جی ابھی تک نہیں ہوا، وہ آج دیر سے یا کل انشاءاللہ اس پہ بات چیت ہوگی اور فیصلہ ہو جائے گا۔ ہم PDM کے ساتھ ہی ہیں، اور یہ اس کی
توثیق ہونی باقی ہے، اس لیے کہ عوامی نیشنل پارٹی میں طریقہ کار ہے، کوئی ایک بندہ یہ ان کا صرف موقف نہیں ہو سکتا، تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے اس میں مشاورت ہوتی ہے اور مشاورت کے بعد فیصلوں کی توثیق ہوتی ہے۔ چلو اس بات کو اگر سائڈ پہ رکھے، آپ کہتے ہیں عوامی نیشنل پارٹی میں ایک طریقہ کار ہے، لیکن عام تاثر تو یہ ہے کہ یہ ایک خاندان کی پارٹی ہے، جس طرح پیپل پارٹی ہے، جس طرح نون لیگ ہے۔ یہ کسی کی سوچ ہو سکتی ہے بظاہر، لیکن ایسا ہے نہیں، ایک پروسیس کے تھرو سب کچھ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ یہ صدارت ان کے اس گھرانے کے پاس ہے اور ان کی قربانیاں ہیں اور وہ ڈیزرو بھی کرتے ہیں، ولی باغ ہمارا پولیٹیکل کعبہ ہے، تو ان کی ایک اہمیت ہے اور ان کی قابلیت ہے، کمپیٹنسی ہے، ہمیں ان پہ فخر ہے، لیکن ساری باتیں، تمام امپورٹنٹ ایشوز مشاورت کے بعد ہی ان پہ کوئی فیصلہ آتا ہے۔ اچھا، اگر اس کو سائڈ پہ رکھے، اس بات کو بھی سائڈ پہ رکھے کہ یہ خاندان کی پارٹی ہے، چلو ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں خاندان کی نہیں ہے، یہ بات طے ہو گئی ہے، یہ بات جو ہے کلیئر ہو گئی ہے، ویسے بھی کلیئر ہے، لیکن عام لوگ جو ہیں وہ اس حوالے سے یہ تاثر ہے جی، پی ڈی ایم کو کیوں سپورٹ کر رہی ہے این پی؟ پی ڈی ایم میں ہم شامل چند باتوں پہ ہیں کہ قانون، آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی ہوگی، عوامی رائے کا تقدس، ووٹ کا تقدس، اس کی ان ساری باتوں کے لیے، اور فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز، ان باتوں پہ ہم پی ڈی ایم کا حصہ ہیں اور اس میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہیں ہم، اور جب تک پی ڈی ایم انہی باتوں پہ چلے گی، انہی ٹارگٹس کے حصول کے لیے ہم پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں۔ تو اس سے پہلے کیا الیکشن ٹرانسپیرنٹ ہوتے تھے پاکستان میں؟ میرا نہیں خیال، یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کسی بھی وقت میں اس طرح نہیں ہوا، کسی بھی دور میں اس طرح نہیں ہوا، یہ ہمارے پولیٹیکل سسٹم کی بڑی بدقسمتی ہے، اس میں بعض قوتیں انوالو ہیں جو نہ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اور شاید آپ بھی ڈسکس نہ کریں، لیکن یہ ایک شارٹ ٹرم نہیں، یہ لانگ ٹرم پروسیس ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی ہمیشہ کے لیے انہی باتوں کو، انہی ٹارگٹس کے حصول کے لیے میدان میں رہی ہے، اب بھی ہیں۔ تو کیا تحریک انصاف جمہوری حکومت نہیں ہے، تحریک انصاف کی حکومت؟ ہم نے یہ نہیں کہا کہ وہ ایک جمہوری پارٹی نہیں ہے، وہ ایک جمہوری پارٹی ہو، لیکن یہ ہے کہ آج ملک کے بڑی پولیٹیکل پارٹیز سارے پرائم منسٹر کو سلیکٹڈ کہہ رہے ہیں، اور ان میں وہ ثابت بھی کر چکے ہیں، یہ آپ کو بھی معلوم ہے کس نہیں، اس سے پہلے آپ نے کہا کہ الیکشن جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوئے کبھی بھی، تو اب آپ اس کو آپ کس طرح سلیکٹڈ کہہ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے سارے سلیکٹڈ تھے؟ نہیں، سارے نہیں تھے، لیکن جہاں ان کو ضرورت ہو کہ کس بندے کو لانا ہے، تو اس میں اب بھی میرا خیال ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ ہمیشہ سے بعض قوتوں کا ہاتھ رہا ہے الیکشنز میں، اور اب کے بار ذرا بڑی بری طرح یہ قوتیں ایکسپوز ہوئی، آپ کو بھی معلوم ہے، عوام کو بھی معلوم ہے، اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، ملک کی میجر پولیٹیکل پارٹیز، ہر ایک پارٹی یہ کہہ رہی ہے۔ اچھا، تو کیا گیلانی صاحب کو سپورٹ کر کے آپ لوگ جمہوریت کو زندہ کر رہے ہیں؟ مطلب یہ جمہوریت مر چکی ہے، اگر آپ کی باتوں سے اندازہ لگ رہا ہے کہ گیلانی صاحب اگر نہیں آئے تو مطلب صادق سنجرانی صاحب بھی جو ہے وہ جمہوری طریقے سے نہیں آئے؟ اب دیکھیں جی، میں یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ہے کہ جس طرح سے پچھلی دفعہ ان کی وہ الیکٹ ہوئے کہ 36 اور 64 ہار گئے اور 36 جیت گئے، تو ضمیروں کا سودا ہے، ضمیر بک گئے، تو اس میں صادق سنجرانی صاحب کی کیا غلطی ہے؟ تو وہ تو اب بھی بکے ہیں اس میں، یہ گیلانی صاحب کے الیکشن میں بھی، اور لیکن انہیں پھر ابھی زمزم سے نہلایا گیا، اپنے ساتھ بٹایا گیا اور وہ پاک ہو گئے، تو اس طرح تو ہوتا ہے، لیکن یہ جس طرح سے ان کو لایا گیا تھا اس میں ہماری سٹینس بڑی کلیئر ہے، ہماری پارٹی نے، عوامی نیشنل پارٹی نے اس میں سٹیپ لیا تھا، ہماری ایک ہی سینیٹر تھی اس وقت کی، ستارہ ایاز صاحبہ، اس کو پارٹی سے ایکسپیل کر دیا گیا تھا، اور جی بالکل، تو یہ ہے کہ اس میں جو کچھ ہوا تھا، اور جو ہماری پارٹی کا اگر کوئی ستارہ ایاز صاحبہ تو کہتے ہیں کہ میں نے ووٹ نہیں دیا، آپ لوگوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، وہ کہتی ہے۔
میرا خیال ہے اس کا حق ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اس طرح کہیں، لیکن حقائق آپ کو بھی معلوم ہے اور مجھے بھی تو معلوم گیلانی ہے۔ صاحب کو سپورٹ کر کے آپ مطلب این پی اب گیلانی صاحب کو سپورٹ کر رہی ہے جمہوریت کے لیے؟ جمہوریت کی خاطر، عوامی ووٹ کے تقدس کی خاطر اور آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے۔ اچھا، تو یہ فیصلہ ہو چکا ہے ایڈوانس میں؟ آپ کہتے ہیں میٹنگ نہیں ہوئی لیکن یہ فیصلہ اس طرح ہوگا؟ امید یہی کی جاتی ہے کہ ہمارے بڑے بھی اس پہ بڑے کنونس ہیں، وہ انشاءاللہ ہمیں ایکسپیکٹ کرتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے لیڈرز، عوامی نیشنل پارٹی کے لیڈرز بڑے کنونس ہے، بڑی کلیئرٹی ہے ان کے مائنڈ میں ان ٹارگٹس کے حصول کے لیے۔ اچھا، تو اگر بات کریں دو بڑی پارٹیوں کی آپ نے بات کی ہے، تو پی ڈی ایم کو اگر دیکھا جائے تو سارا فائدہ تو ان کو ہی مل رہا ہے، تو آپ لوگ کس لیے سپورٹ کر رہے ہیں؟ ہم جمہوریت کی خاطر، جمہوریت کی اس تسلسل میں کے کرسی لیے کا کوئی رول نہیں ہے؟ جی ہم لالچی لوگ نہیں ہیں، عوامی نیشنل پارٹی میں لالچی لوگ نہیں ہیں۔ اچھا، تو عوامی نیشنل پارٹی جمہوریت کے لیے کر رہی ہے؟ جمہوریت کی خاطر، عوام کی خاطر، علاقے کی خاطر، قوم کی خاطر۔ اب یہاں پر یہ سوال بھی تو بنتا ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی نے ساری زندگی پنجاب کے خلاف سیاست کی ہے، تو کس طرح اس پنجابی کو آج سپورٹ کیا جا رہا ہے سٹیج پر کھڑے ہو کے؟ کیونکہ پنجاب سے اگر پنجاب سے مراد تو ہم نواز شریف لیتے ہیں، کیونکہ 30 سال انہوں نے حکومت کی ہے۔ جی، ہم پنجاب کے خلاف نہیں ہیں، ہم اپنے حقوق کے حصول کے لیے، پختونوں کے حقوق کے حصول کے لیے، اور صرف پختونوں کے حقوق کے لیے نہیں، ہر محکوم قوم کے حقوق کے لیے 100 سال سے جدوجہد کرتے آ رہے ہیں، اور ابھی اسی نہیں، راستے 100 پہ۔ سال کی بات تو الگ ہے کہ اب سٹیج پر میں نے خود کئی مرتبہ سنا ہے جب ہم جلسوں کو کور کرتے ہیں کہ پنجاب ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، تو یہ وہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے حقوق کے لیے، تو نام تو لیا جاتا ہے باقاعدہ طور پر۔ ہمارے جو ٹارگٹس میں نے گنوائے، آئین، قانون، پارلیمنٹ کی بالادستی، یہ کامن فیکٹرز ہیں ہم آپس میں تمام پارٹیوں کے لیے، اور اسی کے لیے انہی ٹارگٹس کے حصول کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ جہاں تک رہی پنجاب کی بات، ہم پنجاب کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہم جس طرح کی پشتوں میں کہتے ہیں خپل خورا خپل اختیار، کہ ہمارے وسائل پہ ہمارا حق ہونا چاہیے، اور یہ ہم صرف کہہ نہیں رہے، یہ آئین گارنٹی کرتا ہے۔ آئین گارنٹی کرتا ہے کہ جہاں پہ گیس جہاں سے نکل رہی ہو، یہ ان کا حق بنتا ہے کہ اس علاقے کو وہ پہلے پرووائڈ کر دی نہیں، یہ جائے۔ تو الگ ایشو بظاہر ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ الگ ایشو ہے، میں بات کر رہا ہوں شریف فیملی کی، جی، کہ ان کی جب بھی حکومت آئی ہے، پچھلی مرتبہ آپ لوگوں کی حکومت تھی تو آپ لوگوں کا ایک گلا شکوہ تھا این پی کا کہ سینٹرل حکومت جو ہے، خاص طور پر نون لیگ جو ہے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کر رہی، وہ کر رہی ہے، تو آج اس نون لیگ کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں؟ نون لیگ کو ہم سپورٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کا بھی یہی موقف ہے کہ آئین اور قانون اور پارلیمنٹ کی بالادستی ہو۔ ہم ان پوائنٹس پہ آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ جی ناظرین، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ صلاح الدین صاحب تو ایم پی ہیں، میں اس حوالے سے باتیں کر رہا ہوں کہ پارٹی کی بڑی بڑی باتیں، لیکن صلاح الدین صاحب جو ہیں وہ ایگزیکٹو ممبر بھی ہیں پارٹی کے، تو یہ اہم عہدے پر فائز ہیں، پارٹی کے جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں صلاح الدین صاحب کی سے اس میں ہوتی ہے۔ اچھا صلاح الدین صاحب، اگر آگے بڑھا جائے تو آپ خیبر پختونخوا میں جو افواہیں سنائی دے رہی ہیں، اور اس حوالے سے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے، تو آپ تبدیلی کے حوالے سے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ اس کی کارکردگی اچھی نہیں ہے؟ میں وزیر اعلیٰ صاحب کو مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا، اس لیے کہ بظاہر انہیں جو کہا جاتا ہے وہ کر رہے ہیں۔ اچھا، اب ان کی کون کہتا ہے؟ اب آپ کو بھی معلوم ہے کہ نہیں معلوم نہیں، وہ نام تو ہونا چاہیے، ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے، وہ یہ یہاں پہ ہمارے سی ایم صاحب اور پی ایم صاحب بھی یہ ریموٹ کنٹرول ہیں، انہیں ریموٹ سے کنٹرول کیا جاتا ہے، انہیں جو کہا جاتا ہے بڑے مؤدبانہ انداز میں، بڑے مؤدبانہ طریقے سے وہ کر رہے ہیں۔ اچھا، تو اگر انہیں تبدیل کر بھی دیا جائے تو کیا فرق پڑے گا؟ جب حکومت ہی ریموٹ کنٹرولڈ ہو تو اس سے میرا خیال ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کی نظر میں وہ جو کام اس کو بتایا جاتا ہے وہ ٹھیک طرح سے کر رہے ہیں، اس کی کارکردگی تسلی بخش ہے؟ میں کارکردگی حکومت کی تسلی بخش بالکل نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ انہیں بتایا جاتا ہے اور وہ حکومت کی کیوں نہیں ہے؟ اگر دیکھا جائے تو یہ ریفارمز لا رہے ہیں، ڈیفرنٹ چیزیں آ رہی ہیں، بی آر ٹی کو دیکھیں، اس کے علاوہ آج ایک پروجیکٹ سائن ہوا ہے 300 میگا واٹ بجلی کے حوالے سے، اس کے علاوہ 260 میگا واٹ کے الگ الگ پروجیکٹ چھوٹے چھوٹے ان لوگوں نے لگائے ہیں، 160 میگا واٹ کی ایک پروجیکٹ جو ہے وہ زیر تعمیر ہے۔
تو بجلی جیسا اتنے سارے کام ہو رہے ہیں، آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ سب سے زیادہ بجلی کے لیے منصوبے آپ نے کرٹیسائز تو کر لیا، لیکن نواز شریف گورنمنٹ نے پچھلے ٹینیور میں شروع کیے تھے. تو ڈیولپمنٹل کام یہ تو ہوتے رہتے ہیں. شاید انہوں نے ابھی یہ ریسنٹلی کچھ سائن بھی کیا ہو، لیکن یہ ہے کہ عوام کیا سوچتے ہیں. عوام کے پاس روٹی نہیں ہے، عوام کے پاس نوکری نہیں ہے، عوام کے پاس پیسہ نہیں ہے، اور عوام مسلسل غریبی کی لکیر سے نیچے جا رہے ہیں. تو عوام کے پاس تو پہلے بھی پیسہ نہیں تھا، اب اگر نہیں ہے تو اس میں کون سی تو بڑی بات میرا ہے؟ خیال ہے ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اگر پاکستان پہلے غریب تھا یہ ان کو مزید غریب تر بنائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ بڑے بڑے دعوے کر کے آئے تھے اور ان میں یہ ڈیلیور نہیں کر رہے. تو یہ ابھی ان کی، جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہے، یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے. اور یہ ان کی نااہلی، نالائکی، نکما پن، جو بھی آپ کہیں، میں تو نہیں، آپ جو بھی عوام جو بھی کہنا چاہیں، لیکن ان کی وجہ سے یہ کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر پا رہے. اگر آپ کی اجازت ہو صلاح تو الدین صاحب یہ بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے ایم پی اے تحریک انصاف انجینئر فہیم صاحب نے. السلام علیکم. خیریت سے پہنچے؟ جی کنٹینیو. صلاح الدین صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نااہل ہے، نکمی ہے، کرپٹ ہے. بالکل عوام کو بھی یہ معلوم ہے. کچھ تو ہونا چاہیے اس حوالے سے. آپ جو باتیں کر رہے ہیں اس کی تو وہ ہونی چاہیے. پھر انجینئر فہیم صاحب اس حوالے سے بات کریں گے. جی جی بالکل. فہیم صاحب کو ہم ویلکم بھی کہتے ہیں. اور یہ حکومت کی طرح وہ بھی ذرا لیٹ آئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پی آر ٹی کی وجہ سے رش بڑھ گیا ہے، تو ہم ان کو ایکسکیوز کر لیں گے. یہ جی میں ڈیموکریسی انڈیکس، یہ اکانومسٹ کی انٹیلیجنس رپورٹ ہے، اور یہ ڈیموکریسی انڈیکس 2020 کی، اس میں ڈاؤن فال ہوئی ہے پاکستان کی. پاکستان کے بارے میں ان کی ایک رپورٹ ہے کہ یہاں پہ ڈیموکریٹک نارمز یہ اور بھی خراب ہو گئی ہیں. ٹرانسپیرنسی یہاں پہ نہیں ہے. یہ ان کی رپورٹ ہے، اور اگر آپ چاہیں تو میں فون پہ آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں. اسی طرح کرپشن کے حوالے سے کرپشن پرسپشن انڈیکس 2019، یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے، اور اس میں بھی پاکستان 20th نمبر پہ تھا اس سے پہلے، اور وہ 19 پہ آ گیا. اور اگر اس حکومت کو، جس کو بل ان چائنا شاپ کہہ سکتے ہیں، کو اگر یہی حکومت رہی تو یہ کرپشن میں پاکستان کو نمبر 1 پہ لے جائیں گے. جی صلاح الدین صاحب اس بات کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ زیادہ باتیں ہوئی. اچھا فہیم صاحب، آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کہ حکومت نکمی ہے، کرپٹ ہے، اس کو الگ سائڈ پہ رکھے وزیر اعلیٰ صاحب کو کیوں تبدیل کیا جا رہا ہے؟ افواہ ہے، حقیقت ہے؟ اچھا، اس بارے میں ہم نیوز کی ایک خبر چلی تھی جس کو پیمرا نے میرے خیال سے نوٹس بھی بھجوا دیا ہے. جی جی جی. تو اس طرح کی افواہیں گردشیں کرتی رہتی ہیں. مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے کہ آیا وزیر اعلیٰ کو تبدیل کیا جا رہا ہے. نہیں، آپ کی نظر میں اس کی کارکردگی تسلی بخش ہے؟ اس کی کارکردگی تسلی بخش ہے. سی ایم صاحب کی کارکردگی تسلی بخش ہے. جی، کن بنیاد پر اگر دیکھا جائے تو جن کی کارکردگی تسلی بخش نہیں ہے وہ تو مطلب ہم پارٹی کو بتا رہے ہیں، چیئرمین صاحب کو میسیجز کرتے رہتے ہیں. یہ وہ ہماری اندرونی باتیں ہوتی ہے کہ کس کی وجہ سے کارکردگی خراب ہے اور کہاں کیا خرابی ہے. اصل میں مجھ میں ایک عادت ہے، حلقے میں جو بھی مسئلہ پیش آتا ہے تو میں اس کی جڑوں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ مطلب ہمارا جو مطلب وزیر اعلیٰ صاحب ہے وہ انتہائی شریف النفس انسان ہے، بہت حد درجے کے شریف انسان ہے. تو اس کی شرافت کا لوگ بہت زیادہ غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں. جی، تو ان کی نشاندہیاں ہم پارٹی میں اندر سینئر لیڈرشپ سے کرتے رہتے ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ صاحب میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کرپشن نہیں. تو اگر شرافت کے حوالے سے آپ نے بات کی، آپ کی بات کو میں کاٹ رہا ہوں، تو شریف ہونا صرف کافی ہے بس؟ شریف ہونا کمپیٹنسی کے لیے شریف ہونا کا یا مطلب اگر کوئی بلیک میل کرنا چاہتا ہے تو وہ تو بلیک میل ہو جاتے ہیں. آسانی سے ہو جائیں گے پھر تو. نہیں ایسی بھی بات نہیں ہے. جب فائدہ اٹھاتے میں ہوں تو یہی وہ لگتا ہے ایسا تھے، لیکن ابھی ہم نے میٹنگز اس کے ساتھ اٹینڈ کی ہے. ہماری منتھلی کوارڈینیشن میٹنگ ہوتی ہے، اس میں بہتری آ رہی ہے. اس میں کافی مطلب وہ ابھی ایکشن بھی لے رہے ہیں اور ایکشن دیکھنے کو بھی مل رہا ہے، اور اس کا فالو اپ ہو رہا ہے. جو شروع دن سے ہم کہہ رہے تھے کہ ہر میٹنگ کا فالو اپ ہونا چاہیے، تو ہماری جو ہر ریجن کی میٹنگ ہوتی ہے، پشاور ریجن، ہزارہ ڈویژن اور یہ مطلب ڈویژن کی، تو ڈویژن کے لیول پہ جو میٹنگز ہے اس کی باقاعدہ فالو اپ ہوتا ہے. ہر مہینے کال ہوتی رہتی ہے وہ میٹنگ. اچھا، تو این پی کے ساتھ آپ لوگوں کی پرسوں میٹنگ ہوئی ہے؟
آپ لوگوں کی مطلب چیئرمین سینٹ صاحب تھے, اس کے علاوہ پرویز خٹک صاحب تھے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں NP آپ کی طرف آ رہی ہے یا PDM سے اکتا چکی ہے یا یہ کوئی؟ میری ابھی پارٹی والوں سے بات نہیں ہوئی ہے, لیکن جہاں تک وہ جو کہتے تھے کہ وہ سیاست ایک بے رحم کھیل ہے اور یہ ہے اور سیاست میں پاسبلٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں, تو میں پتہ کروں گا اس بارے میں, مجھے علم نہیں ہے, ہو بھی سکتا ہے. دیکھیں اگر 11 پارٹیاں ایک ہو سکتی ہے لوٹ مار کے لیے, تو ہم 2 یا 3 پارٹیاں اکٹھے نہیں ہو سکتے فار گڈ کاز. نہیں تو آپ کی بات کو میں دوبارہ سے کاٹ رہا ہوں, ایک مرتبہ پھر سے کاٹ رہا ہوں. صلاح الدین صاحب آپ کے آنے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم جمہوریت کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر کوئی پارٹیاں مطلب 11 پارٹیاں یا 10 پارٹیاں کوئی لوٹ مار کے لیے اکٹھی ہوتی ہیں, تو اچھا اس کو میں اس طرح ایکسپلین کروں گا نا. ایک بات کرتے ہیں کہ فلانے نے یو ٹرن لے لیا, فلانے نے یو ٹرن لے لیا, فلانے نے یو ٹرن. یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں, چلتے ہیں بریک کی طرف. یہ ناظرین وقت ہوا ہے ہمارے پاس ایک چھوٹے سے بریک, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. ڈیڈ لائن KP, میرے ساتھ موجود ہیں NP کے MPA صلاح الدین صاحب, اور اس کے ساتھ بیٹھے ہیں انجینئر فہیم, تحریک انصاف سے اس کا تعلق ہے. فہیم صاحب آپ کے ساتھ بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے کہ جمہوریت کے لیے یہ کس طرح اکٹھے ہو گئے, اور یہ تو ابھی ادھر تھے 11 پارٹیاں ادھر تھی, ابھی یہ آپ NP کے ساتھ کس طرح آ گئے ہیں. میں آپ کو بتا دوں ایک اور چیز, ہاں مطلب جو PTI کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یو ٹرن خان ہمارے خان صاحب کو کہتے ہیں اور یہ یو ٹرن لیتے ہیں, تو میں اس طرف آپ کی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں پبلک رائٹ میں مطلب حقوق العباد جس کو کہتے ہیں, اس میں لوگوں کے لیے جس میں بھلائی ہو وہ سٹیپ لینا جو ہے نا, یہ جو ہے نا اس میں کوئی مطلب حماقت یا کوئی شرم والی ایسی بات نہیں ہوتی. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شام میں جو تھا غلے کی مطلب قحط پڑ گیا, تو وہاں پہ چوریاں بہت زیادہ ہو گئی. ٹھیک ہے, چوریاں اتنی زیادہ ہو گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شورا بلا لیا. اس نے یہ نہیں کیا کہ پکڑو چوروں کو, ان سے ہاتھ کاٹو. انہوں نے وجہ معلوم کی کہ یار یہ کیوں یہ چوریاں بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے, جب پتہ چلا کہ جو بارٹر ایک تجارت ہوتا تھا اناج کے بدلے اناج, کہ جو ایک کنٹری تھی وہاں سے جو ایک ملک تھا اناج آ رہا تھا وہ لیٹ ہو گیا تھا, جو فری میں ہم مطلب مسکینوں کو یا غریبوں کو جو غلہ دیتے تھے وہ غلہ لیٹ ہو گیا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن اور سنت کا حکم موقوف کر دیا تھا پبلک رائٹ میں. حقوق العباد کی خاطر اس نے اللہ کا اور رسول کا حکم موقوف کر دیا تھا, سسپینڈ کر دیا تھا کہ کوئی صحیح چور سے بھی ہاتھ نہیں کاٹے گا. نہیں, سوال تو یہاں بھی بنتا ہے, میری بات سنیں, اس کے ساتھ ریلیٹڈ سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ شورا بلایا, اس نے پکڑ دکڑ ڈائریکٹلی نہیں کی, لیکن تحریک انصاف تو پکڑ دکڑ کر رہی ہے ڈائریکٹلی. کہاں پہ پکڑ رہی تھی؟ خیر وہاں کا اس زمانے میں اور اس میں فرق بھی ہے نا. دیکھیں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پبلک رائٹ میں ابھی اگر ہم اس طرح کو کی ایکشن کریں نا, تو سب سے پہلے ہمارے جو مولوی حضرات ہیں نا وہ ہم پہ فتوے لگانے کفر کے شروع کر دیں گے. لیکن وہاں پہ لوگ اویئر تھے, وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلا زمانہ تھا جہاں پہ مطلب ان کو اتنا شعور تھا, اتنی تعلیم دی تھی نبی علیہ السلام نے, وہ سمجھتے تھے ان چیزوں کو کہ حقوق العباد کتنا مقدم ہے. تو میں یہی پہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی چوری کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں تو اچھے کاس کے لیے بھی ہم یو ٹرن لے سکتے. اچھا نہیں تو اب جائز قرار دینا چاہتے ہیں, اس کے لیے قانون سازی بھی میرا خیال ہے یہ کر سکتے ہیں کہ اگر اس کو قانونی شکل دی جائے. اب تو یہ ثابت ہو گیا کہ آپ لوگ جمہوریت کے لیے نہیں بلکہ آپ نہیں, ثابت تو نہیں ہوا, یہ تو ان کا خیال ہے. ہمارا جو موقف تھا وہ میں نے ان کا تو بار بار یہ موقف ہے کہ آپ لوگ اپنی چوری کو بچانے کے لیے جو ہے یہ کر رہے ہیں, ان کے پاس اور کچھ کہنے کو ہے ہی نہیں, ڈیلیور یہ نہیں کر پا رہے. تو اگر یہ بھی نہ کہے تو یہ اور کہہ بھی کیا سکتے ہیں, میں انارو نہیں دوں گا, وہ بھی بات پرانا چیپٹر ہو گیا. اب یہ کہ ہم چوروں کو پکڑیں گے, ہم اس کو, یہ کون چور ہے اس میں؟ گیلانی صاحب الیکٹ ہو جائیں گے ہمیں اگر فری اور ٹرانسپیرنٹ. آپ کو کتنی امید ہے کہ جو اپوزیشن کے سینیٹر ہیں وہ نہیں بیکیں گے اس مرتبہ؟ وہ میرا خیال ہے شاید پچھلی دفعہ بھی نہ بیکتے, لیکن بعض قوتوں کی طرف سے ان میں انٹرفیرنس کی گئی, اور امید کرتے ہیں کہ عوام کی خاطر, ملک کی خاطر, اگر ملک ہے تو اس میں ادارے بھی ہیں, اس مرتبہ کیا گارنٹی ہے؟ ہم امید ہی کر سکتے ہیں, اور یہی ہماری دعا بھی ہے اور کوشش بھی ہے
کہ الیکشن فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہو۔ اچھا، سنجرانی صاحب بن جائیں گے انشاءاللہ۔ کیسے؟ کیونکہ اپوزیشن کے تو سینیٹر زیادہ ہیں، اگر دیکھا جائے نمبر گیم میں آپ پچھلی تقریباً دفعہ تو اس 8-10 سے بھی نمبر سے زیادہ پیچھے تھے، جا رہے ہیں۔ پچھلی دفعہ اس سے بھی زیادہ تھی، جی پچھلی دفعہ اس سے بھی زیادہ تھے، ابھی تو بہت کم فرق رہ گیا ہے، 2-3 سینیٹرز کا فرق ہے، 4 کا نہیں 5-6 کا ہے۔ پچھلی دفعہ تو 11 تھا کہ 14 ایم پی سینیٹر کا فرق تھا اور سنجرانی منتخب ہو گئے تھے۔ جی 16-17 کا تھا، 16-17 کا، تو دیکھیے ابھی تو بہت کافی کم فرق رہ گیا ہے۔ اچھا اگر وہ نہیں تو صلاح الدین صاحب تو بہت اعتماد کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں گیلانی صاحب بن جائیں گے، کیونکہ لوگوں کا ضمیر جاگ اٹھا ہے۔ لوگوں کا ضمیر جاگ اٹھا ہے، پہلے سوئے ہوا تھا۔ نہیں تو اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے۔ جہاں تک میری بات ہے، ہماری پارٹی کے موقف کی بات ہے، تو فری اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن میں انشاءاللہ پی ڈی ایم کے، اس لیے کہ نمبر ہماری پی ڈی ایم کا نمبر زیادہ ہے ان سے، اور ہم امید ہی اب ظاہر ہے وہ نہیں نمبر پہ تو بات ہو ہی نہیں سکتی، نمبر پہ ہم بات کرتے نہیں، جس طرح فہیم صاحب نے کہا، سب کو پتہ ہے کہ نمبر کے حوالے سے تو بات نہیں کریں، کمٹمنٹ کتنی ہے۔ اچھا ایک اور بات ہے، اس طرح اس ریسنٹ الیکشن میں جس طرح کے ووٹ پڑے ہیں، جس طرح کی عوامی نیشنل پارٹی نے، کوئی ایک بندہ ان عوامی نیشنل پارٹی کا نہ بکا ہے، اور انشاءاللہ نہیں اگر نمبر گیم کے حوالے سے دیکھا جائے، خیبر پختونخوا میں جتنے سینیٹر بنے تحریک انصاف کے اپوزیشن کا ایک اور بننا چاہیے تھا، کیوں نہیں بنا؟ یہ تو فہیم صاحب خود ہی بتا سکتے ہیں، شاید انہی کا جس کا یہ رونا رو رہے ہیں وہی بات ہوئی ہو۔ بظاہر تو ہم نے بڑے ہمیں 3 ووٹ جماعت اسلامی نے دیے یہ تھے، سینٹ الیکشن میں ان کا اتحاد نہیں تھا، اچھا نہیں تھا، اگر اتحاد ہوتا تو یہ مطلب صحیح کیلکولیٹ کر دیتے اور ان کا ایک سینیٹر اور آ جاتا۔ جی نہیں یہ سینٹ تو الیکشن کے آپ حوالے اس سے سے اندازہ لگائے کہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی تو وزیر اعلیٰ صاحب چینج نہیں ہو رہے سینٹ ہیں؟ الیکشن میں Majority مطلب پیچ اپ کی ہوا مطلب ہوا ہے۔ اگر ان کا خیال پہلے ہے، ٹاپک پہ آ جائیں واپس، وزیر اعلیٰ صاحب نہیں جا رہے کہیں بھی؟ نہیں انشاءاللہ نہیں جا رہے۔ نہیں تو ہم سننے میں آ رہا ہے 2 بندوں کا جو نام ہے وہ تقریباً سلیکٹ ہو چکا ہے، اور ان میں ابھی ڈیسیجن ہونے والا ہے۔ لابنگ بھی شروع ہے۔ دیکھیے میری یہ تو شاید افواہیں ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں میری جہاں تک انفارمیشن ہے نا، اور جہاں تک مطلب میرا لیول ہے سینٹر میں یا انفارمیشن کا، کوئی اس طرح کی خبر، سیریس ٹائپ کی خبر مجھے مطلب اتھینٹک سورس سے نہیں ملی ہے، اور یہ افواہیں بھی ہو سکتی ہے، اور ایک مطلب ہے افراتفری پھیلانے کے لیے بھی ایک بات ہو سکتی ہے، لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب چینج ہو رہے ہیں۔ اچھا تو اگر دیکھا جائے صلاح الدین صاحب نے بات بھی کیا اس حوالے سے، صلاح الدین صاحب کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کوئی ڈیلیور نہیں کیا، 2.5 سال کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ 2.5 سال نہیں بلکہ ہم آپ کے 8 سال گنیں گے تقریباً، 8 سال میں کچھ بھی نہیں ہوا ہے سوائے بی آر ٹی کے۔ ان کو یہ جو ہے نا، یہ صحیح بات کہہ رہے ہیں، پشاور میں کچھ نہیں ہوا ہے اور یہ سٹے لے کے آئے تھے، لیکن جہاں پہ نیت صاف ہوتی ہے نا، تو ایک ٹاک شو میں اور خوشدل خان مشرق ٹی وی پہ آمنے سامنے ہو گئے، تو پورے پشاور کو پتہ چل گیا کہ پشاور میں کیوں کام نہیں ہو رہے ہیں۔ اچھا میں ایک بات یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ حسن نثار صاحب اکثر کہتے ہیں کہ مطلب یہ جو برصغیر پاک و ہند کے لوگ ہیں، ان کا کوئی ہائی کوالیفائڈ مطلب بہت ہائی لیول پہ جینیٹک ٹیسٹ ہونا چاہیے۔ وہ یہ بات، یا تو وہ کہتا ہے کہ مطلب یہ علاقے جو ہیں یہ گرم ہے اور یہاں کے لوگوں کا جو دماغ ہے گرم ہوتا ہے۔ یورپین کنٹری سے وہ کمپیئر کر رہا تھا کہ وہاں پہ 48 اسٹیٹ، 50 اسٹیٹ، 40 اسٹیٹ، یورپین یونین کو دیکھ لیں آپ، یونائٹڈ اسٹیٹس کو دیکھ لیں آپ، وہاں کہتے ہیں 48 اسٹیٹ اکٹھے رہ سکتے، لیکن یہاں ہم ایک گھر میں 2 بھائی نہیں رہ سکتے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہماری جو مفاد مطلب کامن جو ہمارا قوم کا یا پبلک رائٹ کا یا پورے پاکستان کا عوام کا جو اس میں فائدہ ہوتا ہے، تو کاز اگر کامن ہو قوم کا، نیشن کا، یا FATF بل جو تھا، اس طرح کی کچھ چیزیں تھی جو عمران خان نے اس دن سپیچ میں بھی کہی، وہ لوگ جو ہے نا وہاں پہ بھی اپوزیشن ہوتا ہے، بڑی مضبوط اپوزیشن ہوتی ہے۔ اپوزیشن اس لیے ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کو غلط کام نہ کرنے دے، ٹھیک ہے، لیکن جب ان کا پورے پبلک انٹرسٹ میں کوئی بل آ جاتا ہے تو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ نہیں اگر دیکھا جائے مہنگائی آپ سے کنٹرول میرا خیال ہے مہنگائی آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی ہے، غریب جو ہے غریب سے غریب تر ہو رہا ہے، امیر جو ہے امیر سے امیر تر ہو رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے دوسری جانب تعلیم جو ہے وہ غریب کے ہاتھ سے نکل رہی ہے، پیسے تو اپوزیشن کو چاہیے، میں بات کہہ رہا ہوں نا، اس کا رسپانسیبل اپوزیشن تو نہیں ہے نا، ہے نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں
ان کو یہ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرنی چاہیے نا. یہ تو لگے ہوئے ہیں ہمیں NRO دے دو, ہمیں NRO دے دو, ہمیں NRO دے دو. ہمارے جو ذاتی کام ہے ان کو نہ چھیڑو, ہمارے جو غلط کام ہے ان کو نہ چھیڑو, کیسز ختم کرو. یہ تو آئے نا, بات تو کرے نا, بل لے آئے نا, پبلک کامن انٹرسٹ میں بل تو لے آئے. اچھا, حکومت جو بھی نوٹیفیکیشن کرتی ہے کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوتا. دیکھا جائے جو ہے نجی پرائیویٹ کالجز جو ہیں یہ تو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. حکومت نے اس حوالے سے نوٹیفیکیشن کی ہے کہ 90% طلباء جو ہیں وہ خیبر پختونخوا سے ہوں گے, ان کو داخلہ دیا جائے گا. اب کلم کلا باؤتاؤ ہو رہی ہے, 50 لاکھ روپے لاؤ ڈونیشن, 45 لاکھ روپے ڈونیشن کے نام پر لاؤ. یہ کیا چل رہا ہے؟ یہ تو فرد واحد کی کہانی ہے, ایک فرد اس کے لیے ذمہ دار ہے. گورنمنٹ لیول پہ یہ باتیں نہیں ہے. CM صاحب نے یا گورنمنٹ نے تو یہ نہیں کہا کہ آپ رشوت تو چیف جسٹس جو ہے پشاور ہائی کورٹ کے وہ نوٹس نہ لیتے. جی انہوں نے نوٹس میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, یہ تو انڈیویجول ایکٹ ہے نا. انڈیویجول ایکٹ آپ سمجھتے ہیں نا, یہ تو حکومت نے نہیں کیا نا, ایک بندے نے. مطلب اس طرح تو ہر ڈپارٹمنٹ میں اچھے برے لوگ ہیں, سیاستدانوں میں بھی لوگ اچھے برے ہیں. ابھی ایک میرا انڈیویجول ایکٹ ہے, میں رشوت لیتا ہوں یا کچھ کرتا ہوں تو میں کرتا ہوں نا, حکومت تو نہیں کر رہی ہے نا. نہیں, طلباء جو ہیں وہ تو انڈیویجول نہیں ہوتے نا, طلباء جو ہیں وہ تو سب کے اپنے ہوتے ہیں. اگر دیکھا جائے طلباء جو ہے حکومت اس کا ذمہ دار ہوتی ہے, روشن مستقبل ہوتے ہیں قوم کی. تو اگر ایک بندہ ڈاکٹر بنے گا پیسوں پہ, 1 کروڑ روپے 1.5 کروڑ پہ وہ ڈاکٹر بنے گا, وہ کل کو کیا خدمت کرے گا عوام کی؟ دیکھیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ پیسوں پہ یا یہ سیلف فائنینس پہ یہ سارے پروگرامز چل رہے ہوتے ہیں. یہ میں جس یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہوں, کامسیٹ ایبٹ آباد, ٹھیک ہے, ان کو سرکاری گرانٹ بھی ملتا تھا, لیکن اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو بالکل فری کر دیتے ہیں. تو جو ہمارے ٹاپ 20 بندے ہوتے ہیں وہ 10,000 پر سیمسٹر جمع کرتے تھے پورے 6 مہینے کے لیے, اور جو ٹاپ 10 نہیں ہوتے, ٹاپ 20 نہیں ہوتے تھے تو وہ 35,000 جمع کرتے تھے. تو یہ چیز ہے, اس کو آپ ایک تو فرد واحد ہے, مہنگائی تو فرد واحد نہیں ہے نا. مہنگائی ہے اس حقیقت سے, مطلب کوئی تو انکار نہیں کر سکتا. اور یہ جو مہنگائی ہے آپ کو پتہ ہے, آپ کو چاہیے, آپ میڈیا والے ہیں, لوگوں کو مس گائیڈ نہ کریں کہ مہنگائی کس وجہ سے ہے. ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں فیکٹرز, آپ کو بتاتا ہوں فیکٹرز, میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, اس دن شبر زیدی نے کہا کہ جہانگیر ترین صاحب کے علاوہ کوئی بھی رجسٹرڈ نہیں ہے CBR میں, کوئی شوگر مل والا. ٹھیک ہے, تو یہ جو 60 سال سے لگے ہوئے ہیں. اچھا, ایک پچھلی جو ایک حکومت نون لیگ کی گزری ہوئی ہے, انہوں نے جس طریقے سے ڈالر کو مارکیٹ میں مینٹین کیا ہوا تھا وہ بھی آپ کو پتہ ہے. وہ ہم عام آدمی کو نہیں سمجھا سکتے, آپ کو سمجھا سکتے, ہر آدمی کو وہ نہیں سمجھا سکتے. انفلیشن اور مہنگائی اس وجہ سے بھی آئی ہے. دوسری ایک مصنوعی مہنگائی ہے جس پہ مطلب ہم ایکشن ٹائم ٹو ٹائم لیتے رہیں کہ جو یہ 60 سال سے ایک پارٹی دوسری پارٹی, انہوں نے اپنے جو ووٹر ہے, اپنے سپورٹرز ہیں, ان کو کروڑ پتی ارب پتی جو بنایا ہے. آپ کا مطلب ہے کبھی تم کبھی ہم, کبھی تم کبھی ہم. تو وہ مارکیٹ میں جو مصنوعی مہنگائی کے ذمہ دار ہے, ایک اس طرح سے بھی کر رہے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, ایک اگر آپ بندہ کوئی گھر بنا رہا ہوتا ہے نا اپنے لیے, تو وہ جتنی بھی سپیڈ سے گھر بنائے, تقریباً 1.5-2 سال اس کو بھی لگتا ہے گھر بنانے میں. اور یہ ملک آپ دیکھیں نا, ایک آپ لوگوں کو چیزیں بتائیں کہ ڈالر جب سے عمران خان نے کہا ہے کہ مطلب ہماری معیشت انشاءاللہ ٹیک آف کر رہی ہے, اس میں آ گیا کرونا. آپ یقین کریں پوری دنیا, UK, یونائٹڈ اسٹیٹ, وہاں میں ریسیشن آیا, انفلیشن ریٹ اور مطلب اکانومک معاشی حالات بہت خراب ہو گئے ہیں. یہ بہت پازیٹیو اور مثبت سائن ہے اور ایک نشانی ہے کہ کرونا میں بھی ہمارا جو ہے معاشی جو ہے استحکام رہا ہے. اور یہ آپ کو معیشت دان آپ کو بتائیں گے. میں روزانہ نیٹ پہ دیکھتا ہوں, ڈالر ریٹ دیکھتا ہوں, ابھی یہ 157 پہ آ گیا, اب دیکھ لیں. ٹھیک ہے, 168 کے زمانے میں اگر دیکھا جائے نون لیگ کی بات کریں تو 93 وہ تو میں نے بتا دیا کہ ان کو مینٹین رکھا ہوا تھا, ڈالر میں ڈالر دیتے تھے مارکیٹ میں, رکھا ہوا تھا بغیر پیسوں کے. تو آپ بھی کریں نا. اچھا چلو صلاح الدین صاحب, آپ یہ فہیم صاحب جو فرما رہے ہیں, آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے ہم نے. دیکھیں جی یہ تو اپوزیشن کے حوالے سے بات ہوئی, اپوزیشن میں 1.5 سال میں نا 11 روپے ڈالر نیچے آیا ہے. جی اچھا جی صلاح الدین. اور جو 93 سے 57 پہ چلا گیا, یہ کس طرح چلا گیا؟ یہ تو اوور, یہ تو 60 68 70. نہیں تو فہیم صاحب کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کی وجہ سے مہنگائی آپ لوگوں نے
بالکل جی. یہ میں چند فگر, وجہ سے ہمارا نہیں ہے تو مسئلہ MP یہ سے ہے, تعلق جا رہے ہیں لیکن تھوڑی سی بات ہمارا تعلق مسئلہ تو ANP سے ہے. میں وہ دو پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں. مطلب یہ کنسیڈ کر رہے ہیں کہ عوامی نیشنل پارٹی وہ فیئر ہے, وہ فیئر ہے. ٹھیک ہے, بالکل اچھی بات ہے, میں ان خیالات کی قدر کرتا ہوں. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مہنگائی کی بات ہوئی, اس پہ میں کل بھی بات کر رہا تھا, لیکن ہمارا مسئلہ اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں, ہم بک کو ہاتھ نہیں لگاتے, فیکٹس اینڈ فگرز ہم یہ نہیں لیتے. اب میں کل بھی بتا رہا تھا ایک چینل پہ کہ 2008 میں 6,500 ارب پاکستان کا قرضہ تھا, 2013 میں یہ 13,500 ہو گیا. جب جون 2018 میں جب PMNL کی گورنمنٹ جا رہی تھی تو یہ 11,048 ارب ہو گیا تھا. اب یہ 25,000 ارب کے قریب 24,000 سے تجاوز کر گیا ہے. میں نے یہ جون یہ ہے فگر اکتوبر کا فگر لیا ہے, یہ 23,006 ارب روپے ہے. تو اب آپ یہ سوچیں کہ اگر یہ فگر رہے گا تو یہ تو چائنا شاپ میں یہ بل آئے گئے. نہیں, اگر آپ لوگوں نے اپوزیشن والوں نے مینٹین رکھا ہوا تھا, پیسے نہیں تھے پیچھے سے, تو یہ تو مجبوری ہے ان کی قرضہ لینا. نہیں جی, یہ قرضہ پہلے بھی پے ہو رہا تھا. آپ قرضہ لیتے ہیں دوسرے ممالک سے یا اندرونی طور پہ آپ قرضے لیتے ہیں تو وہ فہیم صاحب میرا خیال ہے اگر آپ مجھے ایکسپلین کر دیں تو ہم آپس میں جی, تو یہ ہر ایک دور میں اس طرح ہوتا رہا ہے. ری پیمنٹ اس کی ہوتی ہے, آپ کو شرائط پہ ملتا ہے, آپ کو انسٹالمنٹس پہ ملتا ہے, اور اس طرح اب آپ اگر دیکھیں تو جون 2018 میں 11,048 ارب, اب یہ 1.5 ارب کم ہو گیا تھا 2013 کے مقابلے میں قرضہ. اب یہ جس طرح آپ نے فرمایا 24,000 ارب سے تجاوز کر گیا ہے. کتنے سے؟ 11,000 ارب سے 24,000 سے تجاوز. آپ لوگوں نے پیچھے کچھ چھوڑا نہیں تھا تو مجبوری تھی ان کی اپوزیشن والوں نے. اگر تو کیا اس وقت یہ منع کا کہتے ہیں, ان کو معلوم نہیں تھا؟ یہ انہوں نے, یہ تو عمران خان کہہ رہے تھے. حکومت بھی نہیں کرنے دے رہے ہیں ان کو. بالکل, ہم نے تو کلا چھوڑا ہوا ہے. لیکن کیسے کلا چھوڑا ہوا ہے؟ 11 پارٹیاں ایک طرف ہو گئی ہیں. بالکل, ہم آئین قانون کی بالادستی کی خاطر, آئین قانون کی بالادستی کی خاطر اور ملک کی تمام میجر پولیٹیکل پارٹیز کہہ رہی ہیں. تو کیا ان کی حکومت آئین کے مطابق نہیں ہے؟ جب الیکشن فری اینڈ فیئر نہ ہو, جب الیکشن ووٹ آف کانفیڈنس پرسو لیا ہے, اچھا تو اس سے پہلے بھی جو کچھ ہوا تھا تو وہ بھی آپ کو معلوم ہے. انہوں نے کہا, اور یہ 16 ان کے ممبرز, انہوں نے اپوزیشن کو بات کو یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں جاتے. جی ناظرین, آپ نے رپورٹ دیکھی اس حوالے سے, میڈیکل کالج کے حوالے سے. پہلے ہم بات کر رہے تھے, فہیم صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ فرد واحد کی کہانی ہے, زیادہ اہم چیز نہیں ہے. اچھا, تو بات ہو رہی تھی حکومت, آپ لوگ حکومت کرنے نہیں دے رہے ہیں ان کو, آپ کہتے ہیں کہ ایک سوال کا جواب میں دینا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ قرضے لیتے رہے ہیں اور واپس بھی ہوتے رہے ہیں. جی, یہ ٹرینڈ, اس کو میں ریکویسٹ کروں گا صلاح الدین صاحب کو نا, کہ مطلب جہاں پہ میڈیا پہ جب ہم اپوزیشن والوں کو آپ بلاتے ہیں تو کچھ بھی بولے جاتے ہیں بس ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے. کچھ حقیقت بھی مطلب لوگوں نہیں, وہ فگرز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. یہ جو نہیں, میں آپ کو فگر دیتا ہوں, 16.5 کے سم تھنگ ارب جو ڈالر ہے ہم نے واپس کیے, اور 5 سم تھنگ ہم نے قرضہ لیا ہے. جی, اور یہ اس طرح نہیں ہے کہ یہ جو بول دیتے ہیں بس بول دیتے ہیں, یہ آن ریکارڈ ہے. سینٹ میں اس کی جو ہے رپورٹ جمع ہوئی ہے باقاعدہ. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو بھی سچ تھوڑا بتائیں. نہیں, 11 ارب ڈالر اس 2.5 سال کے دوران چائنا سے لیا گیا ہے صرف, کچھ سی پیک قیمت میں, کچھ ادھر ادھر. تو آپ کس طرح کہتے ہیں 5 ارب؟ دیکھیں, میں کہہ رہا ہوں اتھینٹک رپورٹ کیا ہے. اتھینٹک یہ تو بولے گا, یہ جنوری 13 جنوری 2021 اسی سال کی جنوری کی رپورٹ ہے. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں سینٹ کمیٹی کی رپورٹ جو ہے نا, 16 کچھ ہم نے واپس کیے, اور یہ اگر میں ان کی گورنمنٹ کو کہتا ہوں کہ آپ پلیز اس کو, اس ویب سائٹ کو, BBC کے ویب سائٹ کو آپ سو کریں, اس لیے کہ باہر کے ملکوں میں تو سو بھی کیا جاتا ہے. تیار ہے کہ ہمارا جو کرنٹ ڈیفیسٹ تھا, جو اکاؤنٹ کا خسارہ تھا خرچوں کا اور ایکسپینسز کا اور ریونیو کا, وہ پلس میں چلا گیا ہے, یہ نہیں مانے گا.
مانتے ہیں آپ؟ جی ہم کیسے مانیں؟ جب میرے سامنے فگر آئیں گے تو وہ پھر ہم مانیں گے، اس لیے کہ ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تو زیرو ہو گیا تھا کچھ عرصہ پہلے، نیگیٹو میں پتہ چل گیا، نیگیٹو میں تھا، زیرو میں تھا، ابھی سرپلس میں جا رہا ہے۔ جی جی، تو پھر تو یہ مہنگائی، پھر تو یہ قرضے، یہ سب کچھ اب قرضے بڑھ رہے یہ تو ہیں، الگ بات ہے، یہ تو الگ کہانی ہے، یہ تو انٹرنیشنل قرضہ ہے۔ یہ وہ تو ٹھیک ہے، گردشی قرضے بھی ہیں اس میں، جب آپ سپینڈ ہی نہیں کریں گے تو کس نہیں تو طرح؟ آپ لوگ حکومت کرنے دیں گے نا، 5 سال ان کو حکومت کرنے دیں، 5 سال بعد ایک سپینڈ کرنا ہوتا ہے، ایک خرچ کرنا ہوتا ہے، ایک کھانا ہوتا ہے۔ کب ہم نے ان کو کہتے ہیں جب آپ کھائیں نہیں گے آپ لوگ جلد سے تو جلد پیسے ختم ہی نہیں ہوں گے۔ بالکل، یہ تو عوام کی خاطر، ان کی خاطر، ان کی بالادستی کی خاطر ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ چلو اگر یہ حکومت چلی جاتی ہے عوام کی خاطر اگر بات کریں، یہ قرضے یہیں کی یہیں رہیں گے، تو یہ اگر دوسری حکومت آئے گی وہ اور قرضے لے گی تو عوام پہ تو بوجھ مزید بڑھے گا۔ یہ شاید ان کی پرائیورٹی کچھ اور ہوں، ان کی پرائیورٹی عوام کا خدمت، عوام کی یہ ان کی آپ کے کہنے کا پرائیورٹی مطلب ہے یہ حکومت چلانے کے قابل نہیں؟ بالکل نہیں ہے بظاہر، اور صرف میرے کہنے کی بات نہیں ہے، یہ عوام دیکھ رہے ہیں، سب کو معلوم ہے۔ نہیں عوام اگر دیکھ رہے ہیں تو عوام نے تو ووٹ بھی دیا ہے ان کو۔ جو بڑی یہ ڈیبیٹیبل بات ہے، اسی لیے تو پی ڈی ایم بنی ہے کہ ووٹ ان کو نہیں پڑا، ووٹ کسی اور کو پروگرام پڑا ہے۔ کے سٹارٹ میں فہیم صاحب نہیں تھے، اگر اس حوالے سے بات کی جائے، آپ نے خود کہا کہ کوئی بھی الیکشن فیئر نہیں ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں۔ بہت سارے نہیں ہوئے، بالکل جی، میں نے کہا تھا، میں اب بھی اس پہ قائم ہوں، لیکن اس دفعہ جتنی اس میں ریگنگ ہوئی ہے اس سے پہلے لاسٹ منٹ ہے ہمارے پاس، جسٹ ان فیو ورڈز۔ محمود صاحب جا رہے ہیں؟ نہیں نا، مجھے نہیں لگ رہا۔ چیئرمین سینٹ؟ چیئرمین سینٹ انشاءاللہ ہمارا آئے گا بہت پہلے سے، جی، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کا حق نہیں بنتا، اس لیے کہ ان کی تعداد زیادہ ہے۔ اگر آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہے، میں ایک لاسٹ منٹ ہے بالکل، صرف یہ پوچھنا تھا کہ گیلانی صاحب آ جائیں گے اگر فری اور فیئر الیکشنز ہوئے، اور اگر مگر کو چھوڑ کر، اگر وہ جن کو اگر مگر کو چھوڑیں، امید کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ صلاح الدین صاحب، آپ کو بہت شکریہ، فہیم صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام، سینٹ کے حوالے سے ہم نے باتیں کی۔ محمود صاحب کہیں نہیں جا رہے فہیم صاحب کے مطابق، اور چیئرمین سینٹ صادق سجرانی صاحب رہیں گے۔ دوسری جناب صلاح الدین صاحب کہہ رہے ہیں کہ گیلانی صاحب آ رہے ہیں، بلکہ سجرانی صاحب جا رہے ہیں، گیلانی صاحب کہیں نہیں جا رہے بلکہ گیلانی صاحب آ رہے ہیں۔ آنے والے پروگرام تک مجھے زاہد عثمان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔